بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المعصومین و خاتم المعصومین۔ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بوسر و دل کے اویس و چادر زہرا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس کمبل سے لے کر سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر تک ملے تو یہ سب بیچ کر کھا جائیں گے۔ آج اس کا عملی نقشہ دیکھنا ہو تو پاکستان کے چند نامور تو ضرور ہیں، لیکن مسلک کے غدار، جاہلیت کے پلندے اور اپنی ذاتی ضد اور انا کو منوانے والے، پوری اہل سنت کی عمارت کو گرانے والے ایسے لوگوں کو دیکھیں گے کہ جو سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر مال کمانے کے لیے تو گھنٹوں تقریریں وہ گڑھ لیں گے، لیکن مسئلے کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے جب ان سے دلائل مانگے جائیں تو دلائل کے میدان سے وہ ہمیشہ بھاگتے نظر آئیں گے۔ کوکم نورانی صاحب بڑے لش پش سرکار ہیں، بڑا اچھا میک اپ کر کے وہ میدان میں آ جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں انہیں پھر ایک جوش آیا اور آ کر کہنے لگے کہ پاکستان کا قانون حرکت میں نہیں آتا۔ کوئی کہے کہ حضرت سیدہ سے خطا ہوئی، تمہارا قانون حرکت میں نہیں آتا، اس لیے کہ تمہارے اندر ایمان کی حرارت۔ اب یہ ان کا اپنا قول ہے کہ ایمان کی حرارت باقی نہیں، خطا پر کہہ دیا۔ میں نے کتنی دفعہ ان لوگوں کو چیلنج کیا، کب سے میں ان کے پیچھے پھرتا رہا کہ کوئی ہے جو میدان میں آ کر ثابت کرے اس گستاخی کو کہ یہ گستاخی ہے۔ دعوے تو بڑے ہیں تم لوگوں کے۔ کبھی میں ادھر ورپال چٹھا گوجرا والا پہنچا تو عرفان شاہ نے فون کر کر کے اس مفتی کو بکایا کہ ان کا سامنا نہیں کرنا، ہم جھوٹے ہیں۔ پھر جب لودھرا میں یہ کمادوں میں چھپ چھپ کر ہم سے بھاگتے رہے، اس وقت پورے عالم نے دیکھا۔ پھر جب قبلہ امام جلالی رضی اشرف وہ جیل میں تھے اور اس سے پہلے یہ تقریریں کر رہے تھے سارے کہ ہم دلائل دیں گے عدالت میں جا کر کہ جناب یہ واقعتاً گستاخی ہے، لیکن ہم ان ایام میں بھی اپنے کلپوں میں بار بار ان کو للکارتے رہے کہ آؤ ایک دفعہ میدان لگا لو، عدالت میں جانا ہے تو عدالت میں جاتے کیوں نہیں، اب دلائل کیوں نہیں دیتے جا کر؟ لیکن کسی ایک بندے میں بھی ہمت نہیں ہوئی۔ سب جانتے ہیں کہ یہ سارے جھوٹے ہیں، صرف اور صرف سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں تو مال کمانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، کچے ذہنوں عوام الناس کو بہکانے کے لیے نام لیتے ہیں، ورنہ انہیں اچھی طرح اندازہ ہو چکا ہے۔ جتنی عبارات میں نے حضور اعلیٰ تاجدار گولڑا کی پیش کر دی ہیں اور حضرت مجدد الفسانی کے مکتوبات سے میں نے سارا کچھ پیش کر دیا، اب ہر بندے کو ادراک ہے کہ لفظ خطا اہل سنت کے مصادر اور اصول کے اندر کبھی بھی گستاخی نہیں رہا۔ جب یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گستاخی نہیں ہے تو پھر سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیسے گستاخی ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر مجدد الفسانی تو فرماتے ہیں جتنی بڑی ہستی کی طرف لفظ خطا کو منسوب کیا جائے اتنا ہی اس کے مقام و مرتبے میں اضافہ ہوتا ہے۔ فلا جرم صار خطا معاویہ خیر من ثوابہما، یہ مجدد الفسانی کا تاریخی قول ہے کہ حضرت معاویہ کا مقام چونکہ شرف صحابیت سے بڑا ہے، اس وجہ سے ان کی خطا بھی حضرت اویس کرنی، حضرت عمر بن عبدالعزیز، ان کے درست فیصلوں سے، ان کی درست عبادتوں سے بھی ان کی خطا کا مقام و مرتبہ افضل ہے۔ اب سب جانتے ہیں کہ یہ مراد خطا اجتہادی اس سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اتنا کچھ واضح ہونے کے باوجود یہ کراچی کے دلال، یہ مذہبی دلال، یہ صرف اور صرف سوداگر اور غدار ہیں مسلک کے، ان کو کوئی غرض نہیں کہ مصادر میں کیا لکھا ہے، اہل سنت کے اصول کیا ہیں۔ کبھی مدرسے میں گئے ہوں، کچھ پڑھا ہو تو ان کو پتہ چلے۔ کوکو نورانی سب ہوش کریں، اس وقت کو یاد کریں جب فون پہ مجھ سے بات کر رہے تھے ایک مفتی صاحب کے واسطہ سے، اس وقت بھی ہم آپ کو سمجھا رہے تھے کہ مسئلہ یہ ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر ایک وقت آپ نے کوشش کی کہ میں ملنا چاہتا ہوں جلالی صاحب سے۔ یہ کیا تماشے ہیں، کبھی کدھر کبھی کدھر، کئی کئی رنگ آپ بدلتے پھرتے ہیں۔ بڑا افسوس ہے آپ کو کہ عدالتوں نے سزا کیوں نہ دی، آج پھر چیختے پھرتے ہیں۔ آج بھی آ جائیں میدان میں، عدالتیں سزا تب دیں گی جب یہ گستاخی بنے گا۔ اگر آپ کو درد ہے تو آئیں میدان میں آج بھی تیار ہوں۔ کسی مقام پر مجھے کراچی میں دیں دعوت اور ایک کلپ جاری کریں کہ یہ گستاخی ہے، میں اس پر سزا دینے کے لیے کورٹ میں جانا چاہتا ہوں۔ ایسے عوام میں تقریروں میں جا کر عوام کو بیوقوف بنا کر مال حاصل کرنے کے لیے یہ جھوٹ مت بولیں۔ کسی مقام پر کہیں کہ میرے ساتھ بات کریں، میں ثابت کروں گا
یہ گستاخی ہے، پھر دیکھیں گے آپ کی جرت کو، ورنہ مال بٹورنے کے لیے تو مجھے پتا ہے ابھی میں آپ کو فون کروں کہ جناب فلاں جگہ لاہور سے بھی کوئی 400 کلومیٹر آگے جا کر ایک تقریر کرنی ہے، تو مال کے حصول کے لیے آپ سیدہ پاک کا نام لینے کے لیے وہاں تک جائیں گے، لیکن اگر آپ کے گمان میں گستاخی ہے تو اس کا سامنا کرنے کے لیے ایک دن بھی آپ کے پاس نہیں ہے۔ کیا اعلیٰ حضرت نے جن کو گستاخ قرار دیا تھا کیا ان کو پھر بھرپور رد نہیں کیا تھا؟ مولانا حشمت علی لکھنوی کی ساری زندگی پڑھ کر دیکھیں، ایک ایک ہفتے میں کئی مناظرے کیے انہوں نے جن پر گستاخی کا فتویٰ لگایا ہمارے کابر نے، ساری زندگی ان کو ننگا کیا، اور یہ سارا تکفیری ٹولہ 3 سال ہونے کو ہے، ہم بار بار للکار رہے ہیں کہ آؤ میدان میں، آ جاؤ، کہیں آ جاؤ، لیکن کوئی نالائق سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کوکب نورانی ہو، وہ حنیف مویشی ہو، آج خطوط لکھتا پھرتا ہے، وہ میرے خط کا جواب دے، اس کے خط کا میں نے بھرپور جواب دیا ہوا ہے، ہمت ہے تو علمی طور پر اس کو رد کرے، اور اس کے خط میں کتنی خیانت ہے۔ یہ ایک جملہ اس نے لکھا، دراصل یہ لوگ سیدہ پاک کے مطالبہ فدق کو خطا اجتہادی کہہ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اجماع کے انکار کے بھی مرتکب ہو رہے ہیں۔ کتنی بڑی علمی خیانت ہے۔ کہتے ہیں صحابہ کرام کے اجماع ہے کہ خطا اجتہادی نہیں ہوئی، یہ دیکھو میں تمہیں دکھاتا ہوں صحابہ کرام کے اجماع کیا ہے۔ یہ امام نووی کی شرح میرے سامنے ہے مسلم شریف میں، اس پر آپ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل کو ذکر کرتے ہیں اور قاضی عیاض کا قول نقل فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ قال القاضی عیاض وقد تأول قوم طالب فاطمہ میراثها من ابیها على انها تأولت الحدیث، کہ سب کا یہ کہنا ہے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اگر حدیث پہنچی ہوئی تھی تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دلیل تھی، اور ان کی دلیل یہ تھی علی الاموال التي لها بال فهي التي لا تورث لا ما يتركون من طعام واساس وصلاح۔ یہ حضرت امام نووی علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ حدیث پہنچی تھی، تو اس میں بھی سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دلیل تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو حکم ہے کہ یہ اموال تقسیم نہیں ہوں گے، تو یہ ان اموال کے لیے ہے جو ذی بال ہیں، جو ذی شان اموال ہیں، جن سے سلطنت اسلامیہ کے نظام چل رہا ہے۔ لیکن جو گھریلو ضروریات کی چیزیں ہیں، وہ اموال جس طرح گھریلو پارچہ جات اور برتن وغیرہ وہ اگر تقسیم ہیں تو گھریلو ضروریات سے جن اموال کا تعلق ہے وہ تقسیم ہوں گی، اور باغ فدق بھی انہی میں سے تھا۔ یہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد ہے، اور اس پر حضرت امام نووی فرما رہے ہیں وَهَذَا تَأْوِيلٌ خِلَافُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَسَائِرُ الصحابہ، کہ اس تعویل کے سارے ہی خلاف تھے، کسی ایک نے بھی اس تعویل کو قبول نہیں کیا۔ اب سارے صحابہ کے اجماع تو اس بنیاد پر تھا کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جو دلیل پیش کی ہے وہ درست نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اموال غیر منقسم ہیں۔ امام نووی تو یہ فرما رہے ہیں اب تمہیں چیلنج ہے حنیف مویشی، تم نے اپنے قول پر دلیل پیش کرنی ہے۔ میں نے دلیل پیش کر دی کہ تمام صحابہ کرام سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دلیل کے خلاف تھے، اور خلاف ہونا ہی یہ خطا اجتہادی پر دال ہے کہ سارے جب ایک طرف تھے کہ درست فیصلہ یہ ہے کہ اموال تقسیم نہیں ہوں گے، تو صرف سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پھر کس چیز کی نسبت کی جائے گی؟ اور اہل سنت کے اصول کے مطابق جب بھی اجتہاد ہو تو درست فیصلہ ایک ہی ہوتا ہے، تو سارے صحابہ کا فیصلہ وہ درست تھا، اور دوسری جانب خطا اجتہادی تھی، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی گناہ کوئی معصیت کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی رفعت شان کا ذریعہ ہے جو حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کا فیصلہ ہے۔ اگر یہ توہین ہے تو تاجدار گولڑا نے جن جن مقامات پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خطا اجتہادی لکھی، پھر وہاں بھی توہین بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ اس کا جواب حنیف مویشی دے اور اپنے قول پر دلیل پیش کرے کہ صحابہ کرام نے کب اجماع کیا کہ خطا اجتہادی واقع نہیں ہوئی۔ قیامت تک یہ دلیل پیش نہیں کر سکتا۔ اس لیے دو بندے یہ، اور تیسرا بندہ وہ عبد المجید سعیدی بھی رحیم یار خان کا اپنے چند شاگردوں کے سامنے چھپنا چاہتا ہے، اس کو بھی ایک دفعہ پھر دعوت ہے کہ اس کی کتاب کے جواب میں ہمارے فاضل محترم ہمارے مدرس مفتی جاوید احمد سیالوی صاحب نے جو کتاب لکھی ہے اس کا جواب دے، مولانا نذیر احمد سیالوی صاحب نے جو رد کیا ہے اس کا جواب دے۔ ساری زندگی وہ لڑتا رہا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذنب کو منسوب کرنا یہ ضروری ہے،
اور اتنا ضروری ثابت کرتا رہا کہ ضم جو ہے یہ خاصہ نبوت ہے اور ضم کا انکار نبوت کا انکار ہے. ایسا بدبخت قول اس نے پیش کیا اور آج کہتا ہے کہ خطا اجتہادی بھی جرم ہو جائے. شرم سے ڈوب مرے یہ عبد المجید سعیدی. اور جتنے میں نے پوائنٹ اٹھائے ان کا جواب دے. یہ مت پیش کرے کہ فلاں صفحے پر یہ لکھا ہے فلاں صفحے پر یہ لکھا ہے. جس طرح ہم ڈٹ کر بیان کرتے ہیں کہ یہ صفحہ سکرین پر حاضر ہے, ویڈیو میں سارے دیکھیں, جس کا دل کرتا ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کرے, اسکرین شاٹ لے اور خود پڑھے. جھوٹ اور فریب کاریوں سے جواب دیتے ہو اور پھر کہتے ہو ہم گالیاں دیتے ہیں. میرے کلپ حاضر ہیں, ایک کلپ میں بھی عبد المجید سعیدی کے بارے میں مجھے دکھائے کہ میں نے اس کو کبھی گالی دی ہو. سارے جھوٹوں کے پلندے ہمارا سامنا کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. جاؤ علمی میدان میں جواب لکھ کر دکھاؤ. ہمارے فاضلین نے جواب لکھے ہیں تمہارے. 2 کتابیں تمہارے اوپر قرض ہے. پہلے تو آئے دن تم جواب لکھنے بیٹھ جاتے تھے ضم کے مسئلے میں. کتنے رسالے تم نے لکھے, کتنے مضمون لکھے. آج تمہاری زبانیں گنگ ہیں, تمہارا قلم ٹوٹ چکا. تمہاری شکست کے لیے یہی کافی ہے کہ تمہارے پاس ان کتابوں کا کوئی جواب نہیں ہے جو مولانا جوید احمد سیالوی صاحب اور شیخ الحدیث مفتی نذیر احمد سیالوی صاحب نے تمہارے خلاف لکھی ہیں. اس لیے تینوں اپنی بک بک کو بند کریں, اور جس نے بھی بک بک کرنی ہے اس کو آج میں کھولا چیلنج بھی دیتا ہوں, دعوت بھی دیتا ہوں کہ اگر تمہیں درد ہے اور تمہیں واقعتاً فکر ہے کہ گستاخی ہے تو آؤ, اپنے اسلاف کی طرح میدان میں آؤ. میدان میں تو خیر تم نہیں آ سکتے, تمہارے خرچے کا بندوبست کرتے ہیں. آنے جانے کا ٹکٹ وہ کراچی والے سرکار آنے چاہیں یا پنڈی والے وہ رفس کے فریب خوردہ آنا چاہیں, سب کی ٹکٹوں کا بندوبست کریں گے. اور اگر ساتھ یہ بھی شرط لگاتے ہیں کہ ہم جہاں جاتے ہیں ٹکٹ بھی لیتے ہیں اور ساتھ 50,000 لاکھ کی دیہڑی بھی لگا کر آتے ہیں, تو وہ بھی اعلان کر دیں کہ اتنی دیہڑی ہماری بنتی ہے, وہ دیہڑی کا بھی بندوبست کریں گے. لیکن اپنی بک بک کو بند کرنا اور ادھر آ کر سامنے ہمارے مرکز صراط مستقیم میں بات کرنا, پھر دیکھیں گے تمہارے اندر جرت کتنی ہے. ورنہ عوام میں دھوکہ دینے کے لیے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کی سوداگری کرتے ہو. اور بے شرمو, سیدہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی یہ تمہاری سوداگری کے لیے ہے. جاؤ اپنی بیٹیوں کے نام پر سوداگری کرو, اس سے تمہیں زیادہ مال مل جائے گا. چھوڑو یہ بک بک, اپنی بکواسات کو بند کرو. اور اگر دلیل سے بات کرنی ہے تو آ جاؤ مرکز صراط مستقیم میں, تمہارے خرچے سے بھی تمہارے منہ بھر دیں گے, تمہارے ٹکٹوں کا بھی بندوبست کر دیں گے. ہمیں انتظار رہے گا تمہارے جواب کا.